بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ وإن کثر ای اللفظ ان کثر معناه المستعمل هو فیہ، یعنی لفظ اگر کثیر ہو اس کا وہ معنی کہ جس میں وہ استعمال کیا گیا ہے، فلا یخلو تو خالی نہیں ہے، اما ان یکون موضوعا یا تو موضوع ہوگا، لکل واحد من تلک المعانی ان معانی میں سے ہر ایک معنی کے لیے ابتداءً بوضع علی حدۃ علیحدہ وضع کے ساتھ، او لا یکون کذالک یا اس طرح نہیں ہوگا، والاول اور پہلے کا یسمى نام رکھا جاتا ہے مشترکاً مشترک کالعین جیسے عین، للباصرۃ والذات والذہب آنکھ کے لیے اور سونے کے لیے، والرکبۃ والذات اور گھٹنے اور ذات کے لیے، وعلی الثانی اور دوسری صورت پر فلا محالۃ پس ضروری ہے یہ کہ ان یکون اللفظ موضوعاً کہ لفظ موضوع ہو، بواحد من تلک المعانی ان معانی میں سے کسی ایک معنی کے لیے، اذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع اس لیے کہ مفرد لفظ موضوع کی ایک قسم ہے، ثم انہ ان استعمل فی معنی آخر پھر اگر وہ استعمال ہو دوسرے معنی میں، فإن اشتہر فی الثانی بس اگر وہ مشہور ہو معنی ثانی میں، وترک استعمالہ فی المعنی الاول اور چھوڑ دیا گیا ہو اس کا استعمال معنی اول میں، بحیث یتبادر منہ الثانی اس طور پر کہ متبادر ہو اس سے معنی ثانی، اذا اطلقا جب اس کو ذکر کیا جائے، مجرداً عن القرائن قرائن سے خالی کر کے، فہذا یسمى منقولا تو اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول، وإن لم یشتہر فی الثانی اور اگر مشہور نہ ہو معنی ثانی میں، ولم یہجر فی الاول اور نہ چھوڑا گیا ہو معنی اول میں، بل یستعمل تارة فی الاول بلکہ استعمال ہو کبھی معنی اول میں، وأخرى فی الثانی اور کبھی معنی ثانی میں، فإن استعمل فی الاول پس اگر استعمال ہو اول میں یعنی معنی موضوع لہو میں، یسمى اللفظ حقیقتاً تو نام رکھا جاتا ہے لفظ کا حقیقت، وإن استعمل فی الثانی اور اگر استعمال کیا گیا ہو معنی ثانی میں، الذی هو غیر موضوع لہو جو کہ غیر موضوع لہو ہے، یسمى مجازاً تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مجاز۔ مفرد متکثر المعنی کی چار قسمیں ہیں، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ وجہ اثر یہ ہے کہ مفرد کا معنی دو حال سے خالی نہیں، مفرد دو حال سے متکثر المعنی دو حال سے خالی نہیں، یا تو ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع کیا گیا ہوگا یا نہیں، اگر ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع کیا گیا ہو تو وہ مشترک ہے، جیسا کہ عین، اس کے کئی معنی ہیں، آنکھ، سونا، گھٹنا، ذات، اور ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع کیا گیا ہے۔ مفرد متکثر المعنی کی چار قسمیں ہیں، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ وجہ اثر یہ ہے مفرد متکثر المعنی دو حال سے خالی نہیں، یا تو ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع کیا گیا ہوگا یا نہیں، اگر ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع کیا گیا ہو تو وہ مشترک ہے، جیسے عین کہ اس کا معنی، اس کے کئی معنی ہیں، آنکھ، سونا، گھٹنا، ذات، اور ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع کیا گیا ہے۔ اگر ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع نہ کیا گیا ہو تو ضروری ہے کہ کم از کم ایک معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو، کیونکہ مفرد لفظ موضوع کی ایک قسم ہے۔ اگر ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع نہ کیا گیا ہو تو ضروری ہے کہ کم از کم ایک معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو، کیونکہ مفرد لفظ موضوع کی ایک قسم ہے۔ پھر جب وہ دوسرے معنی میں استعمال ہوگا تو دو صورتیں ہیں، نمبر ایک، معنی ثانی میں مشہور اور معنی اول میں متروک ہوگا، یا دونوں معنوں میں استعمال ہوگا۔ اگر معنی ثانی میں مشہور معنی اول میں متروک ہو، بئیں طور کہ جب بھی اس کو قرائن سے خالی کر کے ذکر کیا جائے متبادر الی الذہن معنی ثانی ہو تو اس کو منقول کہتے ہیں۔ معنی ثانی میں مشہور اور معنی اول میں متروک ہو، بئیں طور کہ جب بھی اس کو قرائن سے خالی کر کے ذکر کیا جائے تو متبادر الی الذہن معنی ثانی ہو تو اس کو منقول کہتے ہیں۔ اور اگر دونوں معنوں کے اندر استعمال ہو تو جب معنی اول معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو حقیقت ہوگا، اور جب معنی ثانی معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو مجاز ہوگا۔ اگر دونوں معنوں میں استعمال ہو تو جب معنی اول معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو حقیقت ہوگا، اور جب معنی ثانی معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو پھر وہ مجاز ہوگا۔ آگے ہے ثم پھر جان تو ان المنقولہ کہ منقول لابد لہ ضروری ہے اس کے لیے، من ناقل ایسے شخص کا ہونا جو نقل کرنے والا ہو، من المعنی الاول المنقول عنہ معنی اول منقول عنہ سے، الی المعنی الثانی المنقول الیہ معنی ثانی کی طرف جو منقول الیہ ہے، فہذا الناقل پس یہ ناقل، اما اہل الشرع یا اہل شرع ہوں گے، او اہل العرف العام یا اہل عرف عام ہوں گے، او اہل عرف و اصطلاح خاص یا اہل عرف اور اہل اصطلاح خاص ہوں گے،
کن نحوی مثلاً جیسا کہ نحوی مثال کے طور پر، فعل الاول پس پہلی صورت میں یسمى منقولا شرعیا اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول شرعی، وعلی الثانی اور دوسری صورت میں منقولا عرفیا اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول عرفی، وعلی الثالث اصطلاحیا اور تیسری صورت میں اس کا نام رکھا جاتا ہے منقول اصطلاحی، وإلی ھذا اشارہ اور اسی کی طرف مصنف نے اشارہ کیا بقولہ اپنے اس قول کے ساتھ ینسب الی الناقل، منقول کی باعتبار ناقل کے تین قسمیں ہیں، منقول شرعی، منقول عرفی، منقول اصطلاحی۔ منقول شرعی یہ ہے کہ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل شرع ہوں، جیسا کہ صلاۃ، اس کا معنی اول دعا ہے اور معنی ثانی ارکان مخصوصہ نماز ہے، معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل شرع ہیں۔ منقول عرفی یہ ہے کہ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل عرف عام ہوں، جیسے دابہ، اس کا معنی اول ہے رینگنے والا اور معنی ثانی ہے چوپایا، معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے عام لوگ ہیں۔ اور منقول اصطلاحی یہ ہے کہ معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل اصطلاح خاص ہوں، جیسا کہ اسم، معنی اول ہے بلندی اور معنی ثانی ہے وہ کلمہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، تو یہاں معنی اول سے ثانی کی طرف نقل کرنے والے اہل اصطلاح خاص ہیں۔